الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و عزیز دوستو، سورۃ البقرہ جاری ہے۔ سورۃ البقرہ کے 19ویں رکوع کی تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں سے ایک آیت مبارکہ کی تفسیر پچھلے 15 دن پہلے مکمل ہو گئی تھی۔ بقیہ ساری آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آج کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ ہر اتوار آپ حضرات کے سوالات کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور ہمارا جو درس ہوتا ہے وہ تقریباً 40-45 منٹ کے لیے ہوتا ہے، مگر آج کا درس تھوڑا سا مختصر ہے۔ ٹھیک 2:30 بجے انشاءاللہ درس ختم ہو جائے گا، 2:45 بجے گلبرگہ کی ٹرین مجھے کیچ کرنی، تو عزیز دوستو اس واسطے تھوڑا سا آج کا درس مختصر ہوگا۔ میں جانا تو چاہتا تھا کار سے، مگر درس اگر میں کار سے نکلوں تو درس مس ہو جاتا تھا۔ اس واسطے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ضروری تھی، اور میں ٹرین سے سفر کر رہا ہوں۔ بہرحال آئیے آج کے درس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ عزیز دوستو، پہلی آیت مبارکہ جو اس درس کی ہے، اس رکوع کی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور صلاۃ سے، نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بہت مشہور آیت، یہ جو جملہ ہے یہ تو ہماری زبانوں پر روزانہ جاری ہوتا رہتا ہے۔ جب کسی بندے کو ہم پریشانی میں دیکھتے ہیں اس کو یہی جملے سے تسلی دیتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، غم مت کرو، پریشان مت ہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے، قرآن مجید کے بعض جملے ایسے ہیں کہ ایک جملہ ہوتا ہے مگر انسان کو وہ ایک جملہ بے پناہ طاقت اور قوت عطا کر دیا کرتا ہے۔ یہ بھی انہی جملوں میں سے ہے آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، مگر اس کے اندر بے پناہ طاقت پوشیدہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والا چاہے وہ بیمار ہو کر صبر کرے یا گناہ پر اس کا دل مائل ہو اور اس پوزیشن میں وہ
اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے صبر کرے، یا کسی نے اس پر ظلم کیا اللہ کی خاطر وہ صبر کرے، یا حالات اس سے مخالف ہیں تب ان حالات میں بندہ صبر کرے، مال میں کمی ہو گئی ہے بندہ صبر کرے، جس پوزیشن میں بندہ صبر کرے، اللہ پاک فرماتا ہے جو بھی غم تیرے ساتھ ہے وہ الگ ہے، مگر ایک بہت بڑی دولت تجھے ملنے والی ہے، اگر تو صبر کرتا ہے تو پوری کائنات کا پروردگار تیرے ساتھ ہو جایا کرے گا۔ یہ بہت بڑی پوزیشن اور بہت بڑا شرف، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیز دوستو، اس کے بعد کی جو آیت مبارکہ ہے یہ ایمان کو بہت مضبوط کرنے والی آیت، آیت مبارکہ بہت مشہور، آپ بچپنے سے اس کو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے بلا تقولوا، اے لوگوں مت بولو، کیا نہیں بولے، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، لمن یقتل، جو قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ان کو مت بولو۔ اے اللہ کیا نہیں بولے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اموات، ان کو مردہ مت بولو۔ اللہ رب العزت نے کھلا کھلا حکم دیا۔ عزیز دوستو، یہ اہل سنت و جماعت اور دیگر جماعتوں میں تفریق کرنے والی آیت ہے۔ عزیز دوستو، دیگر جماعت کے لوگ شہداء تو شہداء ہے، رسول اللہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ مردہ ہیں، اور اہل سنت و جماعت کہتی ہے ہم کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی ولی کو، کسی شہید کو مردہ نہیں بولیں گے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ اس کا جواب قرآن سے ہے۔ ہم اس واسطے مردہ نہیں بولیں گے کہ ہمیں قرآن نے مردہ کہنے سے منع کیا ہے۔ اب آپ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے شیطانی کہ شہیدوں کو اللہ نے مردہ کہنے سے منع کیا، رسول اللہ تو شہید نہیں ہے، پھر رسول اللہ کو آپ زندہ کیوں کہتے ہیں؟ عزیز دوستو، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ شہید نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ اللہ پاک نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ رسول اللہ سے قرآن میں، اے میرے حبیب آپ کو کوئی بندہ جان سے نہیں مار سکتا۔ کیوں نہیں مار سکتا؟ تو اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا آپ کی حفاظت خود آپ کا پروردگار فرما رہا ہے، جس کی حفاظت اللہ کرے دنیا کا کوئی انسان اس کو مار نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام شہید نہیں ہے، پھر رسول اللہ زندہ کیسے ہیں؟ تو عزیز دوستو، جو شہید ہے وہ نچلے درجے کے لوگ ہیں، اور جو نبی ہے وہ اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، شہید بندہ بنتا کیسے؟ ہمارے ہاں بارڈر پر بننے والوں کو بھی لوگ، وہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی تم یاد کرو قربانی۔ بچپنے میں 15 اگست کو، 26 جنوری کو اسکول میں یہ گانا ضرور ہم سنتے تھے، اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ وہ گانا جب تک کانوں میں نہیں بجے، نہ 26 جنوری دکھتی ہے، نہ 15 اگست۔ عزیز دوستو، وہ خاص ٹیون میں گانا بجتا تھا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہید ان کو لوگ تو بولتے ہیں، مگر کیا واقعی وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید قرار دیے جائیں گے؟ تو عزیز دوستو، شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کرے۔ اسلام میں شہید اس کو کہا جاتا ہے جو اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار کرے، محمد الرسول اللہ کا بھی اقرار کرے۔ تو عزیزان گرامی قدر، شہید کون ہوتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں شہید رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے غلاموں کو مردہ مت بولو، تو پھر ان کے آقا کو مردہ کیسے بولا جا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، جن کے صدقے زندگیاں ملتی ہیں، پھر اس مصطفیٰ کریم کو کیسے؟ نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر بہت بڑا فرق ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اب سنی کیوں ہیں؟ جواب میں ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان، ہم اس واسطے سنی ہیں کہ ہم فاتحہ دلاتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی زندگی بھر بھی فاتحہ نہیں دلائے، آج کل اصطلاح چل رہی ہے فاتحہ نان فاتحہ، رشتہ ہوتے وقت بھی اسی طرح پوچھو آپ فاتحہ والے نان فاتحہ، آپ نہیں فاتحہ والے ہم نہیں ہیں بھائی آپ کے ساتھ۔ بھائی فاتحہ کچھ ہے ہی نہیں، فاتحہ یہ کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت کا مسئلہ ہے۔ آپ تحفہ پیش کرنا چاہیں پیش کریں، نہیں کرنا چاہے آپ جھنڈے والے ہیں، نہیں جھنڈے والے نہیں ہیں۔ عزیز دوستو، امریکہ میں، کینیڈا میں، آپ یورپ میں، پوری دنیا میں سنی مسلمان ہے، کوئی جھنڈا نہیں لگاتا، ہرا جھنڈا کسی کے گھر پر نہیں ہے۔ جھنڈا یہ پہچان ہے، مگر اصل سنیت نہیں ہے، سنیت کی پہچان ہے۔ اصل سنیت کیا ہے؟ اصل سنیت یہ ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ کو مردہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں رسول اللہ زندہ ہے، نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنے غلاموں پر کرم بھی فرمایا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ آیت مبارکہ حد فاصل ہے۔ ہم جب مدینے جاتے ہیں نعوذ باللہ، اس تصور کے ساتھ نہیں جاتے کہ کسی نعوذ باللہ مردہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہوتا ہے مدینے ہم پہنچتے ہیں، ہم حضور کو نہیں دیکھتے، رسول اللہ ہمیں دیکھ لیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی یقین کے ساتھ مدینے جاتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا فرق ہے۔ سنی کون ہے؟
फातिहा दिलाने वाला नहीं। सुन्नी वो है जो रसूलुल्लाह को जिंदा मानने वाला हो। ये है असल फर्क। ये फर्क हम बताते नहीं। हम झगड़ा करते हैं सलाम पर, हम झगड़ा करते हैं नियाज पर, हम झगड़ा करते हैं फातिहा पर, हम झगड़ा करते हैं झंडे पर। ये सारी चीजें अलामतें हैं। अजीजान गिरामी क़द्र, असल सुन्नियत रसूलुल्लाह को जिंदा मानना। आप कैसे जिंदा मान सकते हैं? हम कैसे जिंदा मान सकते हैं? अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वा। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उनको मुर्दा मत बोलो। फिर अल्लाह वो है क्या? अल्लाह पाक फरमाते हैं बल अहयाउन। अल्लाह पाक फरमाते हैं बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून। प्रॉब्लम ये है कि तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। तुम्हारी अक्लें छोटी हैं, उनकी जिंदगी अलग है। तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। मगर एक बात जहन नशीन कर लो कि जो शुहदा हैं वो जिंदा हैं। मेरे दोस्तों, औलिया की तरफ अगर आप देखें तो आप जिस इलाके में जाएं वहां आपको ऐसे मंजर, मैं 94 की बात मैं बयान कर रहा हूँ कि मैं हिफ्स का तालिब इल्म था और हिफ्स की पढ़ाई दिन भर पढ़नी होती है। मगरिब के बाद हमारे उस्ताद हमें करनूल में एक दरगाह है, हज़रत करीमुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, कादरी बुजुर्ग, उनकी बारगाह के हमारे जो उस्ताद थे वो इमाम थे। तो इमाम साहब फरमाया करते थे कि मगरिब की क्लास, मगरिब के बाद का जो शबीना होगा वो हमारी मस्जिद में होगा। तो हम रोजाना मगरिब के बाद उनकी मस्जिद पहुंचते थे और मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत करते थे। एक दिन काम चल रहा था कब्रिस्तान का, कब्रिस्तान की कुछ खबरें तोड़कर मस्जिद का एक्सटेंशन चल रहा था। उस पर हंगामा हुआ, जो हुआ सो हुआ। हम मस्जिद में बैठे हैं, काम बाहर चल रहा है, कुछ मजदूर दौड़ते हुए आए। वो खबरें कितने 100 साल पुरानी थी? वो खबरें तकरीबन 300 साल पुरानी थी। 300 साल पुरानी खबरें थी। लोग मजदूर दौड़ते हुए आकर हाफिज साहब से कहा कमेटी वालों को आप किसी ना किसी तरह इत्तला करें। फोनों का दौर नहीं था, इस वास्ते मजदूर दौड़ कर आकर मजदूर ने कहा आप किसी ना किसी तरह कमेटी वालों को इत्तला दें। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो मजदूरों ने कहा कब्रिस्तान में जो हम काम कर रहे हैं 300 साल पुरानी कब्र है, उस पर कदबा है, और जब हम कब्र तोड़ते हैं तो कब्र के अंदर मस्जिद जिंदा निकल गई है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, यानी महफूज, यानी वो 300 साल पुरानी कब्र और उसके अंदर जो मस्जिद है जिंदा, का मतलब महफूज बिल्कुल। 300 साल के बाद हमारे उस्ताद भी गए, हम भी गए, हैरत ज़दा। अजीज़ान गिरामी क़द्र, न सिर्फ जिस्म सलामत है बल्कि पूरे का पूरा कफन सलामत है। बस्ती के पूरे लोग आ गए, जमा हो गए, हैरत ज़दा सारे लोग। फिर उस कब्र को फिर बाज़ाब्ता उस पर कदबा बनाकर, उस पर वो पूरी मजार बनाकर फिर गिलाफ चढ़ाया जा रहा है। लोगों को पता चल गया कि 300 साल के बाद भी कब्र में मस्जिद महफूज रहती है। अजीज दोस्तों, ये निकलने वाले कौन हैं? ये निकलने वाले वली नहीं है, वलियों की खिदमत करने वाले गुलाम हैं। अजीज, अब वो वली नहीं है, अगर वली होते तो उनकी भी दरगाह होती। वो गुमनाम से कब्र, वली के कदमों में आराम फरमाने वाले। अजीज दोस्तों, उनकी कैफियतों का आलम यह है कि 300 साल के बाद उनका जिस्म भी अपनी कब्र में महफूज है। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया था, लोगों जुम्मा का दिन जब आए तो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, मैं तुम्हारा दुरूद सुनता हूँ। तो एक सहाबी ने हिम्मत करके अर्ज कर लिया, या रसूल अल्लाह, इस वास्ते भी सहाबा सवाल कर लेते थे ताकि उम्मत को मैसेज मिल जाए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब तो आप सुनते हैं, कल अल्लाह ना करे कि आपका विसाल हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या तब भी आप सुनेंगे? हुजूर ने इतनी प्यारी बात कही, अबू दाऊद के हदीस है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, लोगों, अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दिया है कि वह नबियों के जिस्मों को खाए। नबी की रूह भी बाकी रहती है, नबी का जिस्म भी बाकी रहता है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, ये है अकीदा अहले सुन्नत व जमात में और दीगर जमातों में। हुजूर की जिंदगी अगर मैं आपको सुनाता रहूं तो फिर दर्स रह जाएगा। बस पहली बात, शुहदा गुलाम है और रसूलुल्लाह उनके आका हैं। गुलाम जिंदा है तो आका मुर्दा कैसे हो सकते हैं? तो अजीज़ान गिरामी क़द्र, हिम्मत होनी चाहिए। जो लोग अपनी जबान से इस तरह के कलिमात रसूलुल्लाह के लिए बोल देते हैं कि रसूलुल्लाह नौज़ुबिल्लाहि ताला मुर्दा है। अजीज दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने जिस्म मुबारक के साथ जिंदा हैं। अहलुल्लाह रसूलुल्लाह की जियारत किया करते हैं। अब मैं वाक़ियात आपको नहीं सुनाता, औलिया अल्लाह की जिंदगी में इस तरह के वाक़ियात भरे पड़े हैं कि रसूलुल्लाह को उन्होंने सर की आंखों से देखा है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, मैंने अपने सरकार को ख्वाब में नहीं, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, सर की आंखों से मैंने अपने सरकार को 72 मरतबा देखा है। जिस्म के साथ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने जिस्म मुबारक के साथ
حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں، میں پورا واقعہ نہیں سناتا، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں میری عمر 50 سال کے قریب ہے اور میں تقریر نہیں کرتا تھا، مجھے پسند نہیں تھا، گوشہ نشینی خلوت مجھے پسند تھی۔ اچانک ظہر سے پہلے رسول اللہ تشریف لائے، نہ صرف رسول اللہ آئے بلکہ مولا علی شیر خدا بھی آئے، دونوں کے دونوں، میں جاگ رہا ہوں۔ حضرت پیرانی پیر فرماتے ہیں خواب نہیں ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا، میری آنکھوں کے سامنے رسول اللہ بھی آئے، مولا علی شیر خدا بھی آئے، نہ صرف آئے بلکہ رسول اللہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا عبد القادر جی میرے سرکار تقریر کیوں نہیں کرتے؟ جی نانا جان یہ عرب ہے، معجم ہوں اور میں نہیں چاہتا۔ ارشاد فرمایا اب تقریر کرنا شروع کر دو اور اپنا پہلے منہ کھولو۔ حضرت غوث اعظم فرماتے میں نے اپنا منہ کھولا، رسول اللہ نے 7 مرتبہ اپنا تھوک مبارک، لعاب مبارک میرے حلق میں ڈالا، اور حضرت پیران پیر فرماتے ہیں اس مزے کو میں نے محسوس کیا۔ پھر حضرت آقا کائنات نے غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا سے فرمایا علی تم آ جاؤ، مولا علی شیر خدا ہے، پھر انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد میں نے کیا اے میرے دادا علی آپ بھی 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈال دیتے؟ تو کہنے لگے اے عبد القادر علی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی نبی ہے، علی علی ہے۔ عزیز دوستو یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ عزیز دوستو اس طرح کے آپ کو 50 واقعات ملتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ لوگوں سے ملاقاتیں فرماتے ہیں۔ مدینہ جانے والوں میں سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، تو میرے دوستوں میں قصے نہیں سناتا آپ کو، اگر میں اولیاء اللہ کے قصے چھیڑ دوں تو پھر 50 قصے نکل جاتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ زندہ ہیں۔ تو میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا آپ غلام کو زندہ مانتے ہیں، آقا کو زندہ نہیں مانتے، کیسی آپ کی لاجک ہے؟ یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عزیزان گرامی قدر اللاجیکل بات ہے، کلمہ پڑھنے والے زندہ رہیں، کلمہ پڑھانے والا ختم ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیز دوستو تو بہرحال یہ ہے حد فاصل ہم میں اور غیر جماعتوں میں۔ سنی جہاں رہے گا پوری دنیا میں وہ یہی کہتا ہوا رہے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان گرامی قدر یہ ہے اہل سنت و جماعت کی پہچان۔ اب میں آگے بڑھاتا ہوں حضور کی زندگی پر، اب زیادہ میں نہیں عرض کرتا چونکہ آگے کی آیتیں رہ جائیں گی۔ عزیزان گرامی قدر اس کے بعد والی آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے لوگوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہیں خوف دے کر ہم آزمائیں گے، خوف ہوگا۔ دوسرا والجوع، کبھی مال میں تنگی ہوگی، تم بھوکے ہو جاؤ گے، بھوک کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، اس کے ذریعے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ کا فضل ہے ہم کو بھوک کا کبھی سامنا کرنا نہیں پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہم پر احسان ہے۔ آپ فلسطین جائیں ان کو دیکھیں بھوک کیا ہوتی ہے، شام جائیں ان سے پوچھیں بھوک کیا ہوتی ہے، عراق جائیں، میں نے وہ منظر دیکھا ہے 2014 کا جب میرا دورہ ہوا تھا۔ عزیز دوستو آج تک وہ مجھے منظر یاد ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں بسکٹ کا پڑا بھی کوئی دیکھ لیتے تو لوگ اڑی پڑتے، اور 15 مرد اور 10 بچے اور 20 خواتین آ کر ایک بسکٹ کے لیے لڑ پڑتی۔ عزیز دوستو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، رزق جو ہم کو اللہ رب العزت کھلا رہا ہے۔ عزیز دوستو لڑ پڑتے وہ لوگ ایک بسکٹ کی خاطر، چونکہ یہ بھوک ہے، بھوک کا بھی سامنا کبھی کرنا پڑتا۔ اللہ نے ان پر بڑا احسان فرمایا کہ دن میں 3 مرتبہ اللہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا ہے۔ اب یہ 3 مرتبہ کھانا درست ہے نہیں درست ہے وہ الگ بحثیں ہیں، میں اس پر نہیں جاتا۔ حضور علیہ السلام کی سنت میں کبھی 3 مرتبہ کھانا ہے ہی نہیں، یہ حیدرآباد کی سنت ہے 3 مرتبہ کھاؤ اور اتنا کھاؤ کہ اللہ یاد آئے۔ عزیزان گرامی قدر ایسا نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ کھانا ہم پر فرض ہے، ایک وقت کا کھانا مس ہو جائے تو سر میں درد ہو جاتا ہے۔ آج دوپہر کا کھانا میں نے کھایا چکر آ جاتی ہے۔ عزیز دوستو 18 گھنٹے صحت مند شوگر کا پیشنٹ ہے اس کو 2-3 گھنٹے اس کا سسٹم الگ ہے، اس کی اپنی مجبوری ہے۔ صحت مند آدمی کو 18 گھنٹے تک کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ہمارے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے بچپنے سے، ناشتہ 8 بجے کر لینا ہے، 1:30 بجے لنچ کر لینا ہے، 9 بجے ڈنر کر لینا ہے۔ عزیز دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کھا کر بھوک نہیں ہے تو بھی کھا کر موٹے پریشان بیمار۔ بہرحال میں اس پر نہیں جاتا، یہ ہے مسئلہ۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے بھوک۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تمہیں آزماتا ہے کبھی بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے، انسان محنت کرتا ہے اللہ اس کو رزق کم دیتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جہاں وہ ہاتھ ڈالتا ہے گھاٹا ہونے لگتا ہے۔ اب یہاں فائدہ کس کا ہو جاتا ہے؟ یہ گھاٹے میں فائدہ باباؤں کا ہوتا ہے۔ عزیز دوستو اللہ اس کو آزما رہا ہوتا ہے، بیچ میں فائدہ 25,000 کی بندش ہے، 50,000 کا خرچہ ہے، یہ
अब वो पहले से फकीर, मिस्कीनी पर फिर मिस्कीनी। अजीजान इकराम, उसको कहते हैं मार पर मार। अजीज दोस्तों, पिटाई पर पिटाई। वो बेचारा पहले से परेशान, तो लूटने वाले मार्केट में बैठे हुए। भाई अल्लाह का इम्तिहान है, वरना फसिल मिनल अम्बाल, अल्लाह ताला मालों के जरिए भी तुम्हें आजमाता है। चौथी बात अल्लाह फरमाता है वल अनफुस, कभी अल्लाह बीमारियों के जरिए तुम्हें आजमाता है। एक बंदा है, सोता भी जल्दी है, उठता भी जल्दी है, खाता भी उसूल के मुताबिक है, सुन्नतों को फॉलो भी करता है, कोई उसके पास बदमाशी नहीं है, फिर भी वो बीमार हो जाता है। अजीज दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? अब अगर कोई फितरत के उसूल न तोड़े फिर भी बीमार हो जाए तो ये इम्तिहान है। अल्लाह के नेक बंदों को भी हार्ट भी आ जाता है। आप देखते हैं डायबिटीज, हमारे उस्ताद हैं इंतहाई नेक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के हमारे, ना वो कभी पेट भर के खाना खाते हैं, अल्लाह वाले थोड़ा सा खाना खाते हैं, तहज्जुद रोजाना पढ़ते हैं, फजर रोजाना पढ़ते हैं, इशराक रोजाना पढ़ते हैं, कुरान रोजाना पढ़ते हैं, दुरूद रोजाना पढ़ते हैं, पांचों नमाजें पहली सब में मस्जिद में अदा करते हैं, सुन्नतें भी पढ़ते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ते, अच्छी बात करते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं। डायबिटीज के जबरदस्त पेशेंट, मैंने उनसे कहा हज़रत आप खाते हैं ना, कोई उसूल के खिलाफ काम करते हैं, शुगर कैसे आ गई? तो उन्होंने आयत मुझको सुनाई, पाशा शुगर सिर्फ आदतों से नहीं आती, इम्तिहान के तौर पर भी आया करती है। अल्लाह बाज बंदों को आजमाना चाहता है तो अल्लाह ताला दे देता है। तो असीज दोस्तों, माल रुक जाए, अल्लाह मेरे से नाराज है, माल में कमी हो जाए, शायद मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है। अजीज दोस्तों, ऐसा नहीं है। अल्लाह नाराज होता है तो भी परेशानियां देता है, अल्लाह कभी खुश होता है तो भी परेशानियां देता है, ताकि बंदे का एक्सप्रेशन देखे, बंदा बोलता क्या है, इजहार कैसे करता है, मुझसे नाराज हो जाता है या मेरा दर पकड़ कर बैठ जाता है, कहीं और दर बदर फिरता रहता है या मेरी बारगाह में रुजू करता है। ये बनक़सिम मिनल अम्बाल, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश, वल अनफुस, चौथी आजमाइश, सबसे बड़ी आजमाइश। इसीलिए अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में उसका बयान फरमाया वस्समरा। अल्लाह पाक फरमाता है पांचवी चीज जिससे इंसान को अल्लाह आजमाता है वो है औलाद के जरिए। समरा, फल। इंसान को अल्लाह ने दरख्त कहा, और फल, इंसान का जो फल होता है उसकी अपनी औलाद होती है, बेटे बेटियां। अल्लाह ताला कभी औलाद के जरिए भी इंसान को आजमाता है। औलाद का खत्म हो जाना दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश। लोग कहते हैं जितने गम हैं उन तमाम गमों में सबसे बड़ा गम क्या होता है कि किसी के सामने उसका बेटा इंतकाल कर जाए। हैदराबाद के बहुत बड़े आलिम दीन थे, मैं उनके साथ बैठा था, उनकी खिदमत में उनको एक मुरीद आया। मुरीद आकर पीर से उन्होंने मुलाकात की, दस्तबोसी की, कदमबोसी की। उसके बाद कहा मेरे सरकार, मोहब्बत थी मुरीद की, मेरे सरकार अल्लाह आपको 125 साल जिंदा रखे। उन्होंने फरमाया तुम्हारा जज्बा सलामत रहे, मगर ऐसी दुआ मुझे मत दो। उन्होंने कहा क्यों? इरशाद फरमाया अगर मैं 125 साल रहूंगा तो मेरे बच्चे 75-80 के हो जाएंगे, और होगा ये कि मैं जिंदा रहूंगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे, और मैं बच्चों को मरता हुआ देखना नहीं चाहता। वो जो अल्लाह ने निजाम बना हुआ है 60, 70, 80 ठीक है, ये 100 साल, 125 साल, 150 साल रखो भाई, मैं नहीं देख सकता ना, मैं बेटे की मैयत उठा सकता हूँ ना अपने पोतरे की। ये अल्लाह का जो सिस्टम है वो बेहतरीन सिस्टम है बहरहाल। अजीज दोस्तों, 5 चीजें अल्लाह ने बयान फरमाई। वो 5 चीजें खौफ है, बहुत सी मरतबा इंसान को खौफ होता है। दूसरी चीज भूख है, दूसरी चीज आप इसको याद रखें, अल खौफ वल जू। पहली चीज खौफ, दूसरी चीज भूख, वनक़सिम मिनल अम्वाल। तीसरा है फाइनेंशियल क्राइसिस का इंसान सामना करे। मेहनत ज्यादा करता है, आमदनी कम होती है। बाद मरतबा बंदा मेहनत कम करता है, आमदनी। एक साहब ने तो मुझसे कहा पैसे गिनते गिनते थगरों में अल्लाह उठा दे रहा है। अजीज दोस्तों, रोजाना कहां से आता है इतना आता है कि मैं बेजार हो जा रहा हूँ पैसे से। अजीज दोस्तों, मैंने उनसे कहा बेजार होने के बजाय सदका करो। ये बेजार हो जाता हूँ का मतलब नहीं है, अगर अल्लाह आपको इतना, तो अल्लाह बाद मरतबा बिठा कर खिलाता है, और इतना खिलाता है कि आप परेशान हो जाते हैं। अजीज दोस्तों, मैं मिलने हैदराबाद के, मैं नाम नहीं लेता उनका, अब उनकी अपनी आमदनी, मगर उन्होंने मुझसे अपना तजुर्बा सुनाया। वो कहते हैं मेरी बीवी का माहाना जो खर्चा, माहाना जो मैं पैसे अपनी बीवी को देता हूँ वो 60 लाख रुपये है। बड़े बेटे को माहाना 55 लाख, मंझले बेटे को माहाना 50 लाख, छोटे बेटे को माहाना 35 लाख। फिर उसके बाद जो बहुओं को मैं पॉकेट मनी देता हूँ, एक बहू को 5-5 लाख देता हूँ। अजीजान गिरामी क़द्र, आप बोलेंगे इतना कहां से आता है? बस अल्लाह है। देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, वो उसकी अपनी शान है, और रोकने पर आता है तो बंदा सुबह से शाम तक मेहनत कर कर करके महीने को 12,000 15,000 कमाता है। किराया अगर सर पर किराए आ जाते हैं, इधर बीवी दूध लाने के लिए कहती है, बाप दवाई लाने को कहता है, बंदा परेशान। भाई किस्सा क्या है ये कायनात? तो ऐसी सोचते ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। ये 5 किस्म के इम्तिहानात अल्लाह दुनिया में लेता है। तो क्या ये इम्तिहान हर एक से होता है? अजीज दोस्तों, हर एक से नहीं होता। या तो अल्लाह नाराज होता है तो इम्तिहान में डालता है,
یا اللہ خوش ہوتا ہے تو امتحان میں ڈالتا ہے۔ عزیز دوستو اب اللہ رب العزت سے ہمیں بولنا چاہیے مولا امتحان میں ڈال دے۔ عزیز دوستو اللہ والے تو بولتے ہیں اللہ جس حال میں رکھتے ہم خوش ہیں، مگر جو سمجھدار کے اللہ والے تو ایمان کے اس لیول پر نہیں ہے، وہ بولتے ہیں ہمیشہ اللہ سے التجا کرتی رہنا چاہیے، اے اللہ مجھے امتحان سے بچا لے، اے اللہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تم مجھ سے امتحانات لے، تو بڑی شان والا مولا، تو جو فضل فرمانا چاہتا ہے امتحان کے بعد بغیر امتحان کے بھی فرما سکتا ہے، تو قادر ہے، تیری قدرت ہے، تو اے اللہ امتحان سے بچا۔ اس کو کہتے ہیں عافیت مانگنا۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہنا چاہیے، اے اللہ نہ بھوک کے ذریعے آزما، نہ خوف کے ذریعے آزما، نہ فائنینشیل کرائسس کے ذریعے آزما، نہ بیماریوں کے ذریعے آزما، نہ اولاد کو پریشانی میں ڈال کر آزما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے لیے میری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے۔ عزیز دوستو یہ ہے انداز دنیا میں چلنے کا۔ اب آئیے ایک نظر کربلا کے میدان پر ڈالتے ہیں، چونکہ یہ آیت مبارکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نازل ہی ہوئی ہے امام حسین کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے بہتر تفسیر آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ خوف کربلا میں کیسا ہے؟ عزیز دوستو بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، انتہائی ظالم اور سفاک اور بدماش قسم کا 22,000 کا لشکر ہے۔ یہ بیویوں کو، بیٹیوں کو اور بہووں کو اور بچیوں کو چھوڑ کر دنیا سے جانا ہے، سارے مرد ختم ہو جانے والے ہیں، خوف ہے۔ عزیز دوستو بھوک کا عالم کیا ہے؟ 2 محرم الحرام کو امام کربلا کے میدان میں پہنچے، 2-3 دن کھانے کے لیے سامان رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ وہاں سے بھوک کا آغاز ہے کربلا کے میدان میں۔ عزیز دوستو بھوک ایک بہت بڑا امتحان، بہت بڑا امتحان۔ ایک وقت کا کھانا نہیں ملے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، حیدرآبادی 2 وقت کا کھانا نہیں ملے تو پھر پورا نکل جاتا ہے فریم سے، 3 وقت پر تو پوچھو ہی نہیں آپ۔ عزیزان گرامی قدر انتہائی خطرناک امتحان ہے بھوک کا۔ کربلا میں بھوک بھی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، سارا مال چھن گیا۔ وَالْأَنفُسِ، جانوں کا امتحان، جانیں خطروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ وَالثَّمَرَاتِ، بیٹوں کا امتحان، بیٹے، ایک لاش امام حسین نے نہیں اٹھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، بھائی تمام کی ملا کر اپنے گھر کے بچوں کی اور اپنے گھر کے افراد کی 18 لاشیں امام حسین نے اٹھائی۔ عزیز دوستو ایک لاش نہیں اٹھائی جاتی، ایک لاش، میں آپ کو بولوں ایک لاش جوان اگر آ جائے نا انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ 18 جوان لاشیں امام حسین نے اٹھائی، سب چھوٹے تھے امام سے، سارے کے سارے امام حسین سے چھوٹے تھے۔ عزیز دوستو کوئی بڑا نہیں تھا، بیٹے تھے، بھائی تھے تو چھوٹے تھے، بیٹے تو بیٹے ہی ہوتے ہیں، بھانجے، بھتیجے سب امام حسین سے چھوٹے، کوئی امام حسین سے بڑا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرید، معتقدین۔ عزیز دوستو یہ بھی دنیا کا کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں 18 لوگ خاندان کے، بقیہ باہر کے لوگ تھے۔ مرید جو ہوتے ہیں وفادار، وہ بعض مرتبہ اپنوں سے بڑھ کر پیار دیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر خاندانی رشتوں سے بڑھ کر محبت ایک پیر کو اپنے مریدوں سے اور مرید کو اپنے پیر سے ہو جایا کرتی ہے۔ عزیز دوستو یہ عجیب رشتہ ہے۔ حضرت امام حسین نے 71 لاشیں اٹھائی، یہ ہے امتحان کربلا کا۔ عزیز دوستو ایسا امتحان آپ کو، اسی لیے لوگ کہتے ہیں امیر حمزہ بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، امام حسن بھی شہید ہوئے، اور شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے۔ مگر جس طرح مسلمان امام حسین کو یاد کرتے ہیں کسی اور کو یاد نہیں کرتے۔ سید الشہداء امام حسین کو کیوں کہتے ہیں جبکہ ان کے بابا بھی شہید ہیں، اور ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان بھی شہید ہیں، ان کے سگے بھائی امام حسن بھی شہید ہیں، کہ امام حسین کو اتنا امپورٹنس کیوں دیا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر حضرت عمر نے اپنی جان دی، حضرت عثمان نے اپنی جان دی، حضرت علی نے اپنی جان دی ہے، امام حسن نے اپنی جان دی ہے، حضرت امام حسین نے اپنی جان بعد میں دی ہے، 71 جانیں پہلے دی ہیں۔ عزیز دوستو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے امام حسین کو صرف شہید نہیں کہتے، سید الشہداء کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک فرماتا ہے 5 قسم کی آزمائشیں دنیا میں ہوتی ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں آزمائش نہ ہو تو اللہ کو کہتے رہنا چاہیے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ سے امتحان نہ لے۔ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتے رہنا چاہیے۔ عزیز دوستو اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وبشر الصابرین، اور اے میرے مصطفیٰ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ وہ نقصان میں ہیں، نقصان میں نہیں ہے، وہ بہت بڑے فائدے میں ہیں۔ اتنا بڑا فائدہ کہ جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، ایک اگر کانٹا بھی چبھا ہوگا تو اللہ بھی اس کا بے پناہ اجر عطا فرما دے گا۔ میرے بندے میں نے تجھے امتحان میں ڈالا تو میں محروم کرنے والا اللہ نہیں، میں تو فضل فرمانے والا اللہ ہوں۔ عزیزان گرامی قدر صابرین جب اجر دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش
ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا۔ اتنا بڑا اجر اللہ رب العزت عنایت فرما رہا ہے، کاش ہم پر اللہ فضل فرماتا۔ تو عزیز دوستو، آیت مبارکہ سمجھا کیا رہی ہے؟ جس حال میں اللہ آپ کو مجھ کو رکھے، ہمیں پہلے عافیت مانگنی چاہیے۔ خدا نہ کرے اگر امتحان آ جائے تو رونے دھونے سے امتحان تبدیل نہیں ہو جاتا، صبر کرنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ صبر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کو دیکھیں، صبر کیسا ہے۔ عزیز دوستو، تقریر کر رہے ہیں، ایک شخص نے آ کر اطلاع دی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، جاؤ غسل دو اور میت لے کر آ جاؤ۔ لوگوں نے کہا تقریر؟ کہنے لگے تقریر تو ختم ہونے والی نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ کام تو مجھے کرنا ہے، ایک سبجیکٹ میں نے لے لیا ہے تو پھر مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ جب تک میں تقریر کروں آپ لوگ لاش لے کر آ جائیں۔ ویسے سوچیں یہ کیسے قرار آ گیا؟ یہ ہے ایمان والوں کی کیفیتیں۔ بیٹے سے ایسا نہیں کہ ان کو پیار نہیں ہے، مگر ان کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر دین کی خدمت پیاری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں، ایسے لوگ کم ہیں۔ بہرحال اللہ پاک فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ صبر کرنے والے کون؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہہ پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا، حیرت کی بات کیا ہے، آج وہ جا رہا ہے، کل ہم جانے والے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ ہے ایمان کا فلسفہ۔ بندہ صبر کرے اور یہ جملہ اس کی زبان پر آ جائے، اِنَّا لِلَّهِ، ہم بھی اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں لوٹنے والے ہیں۔ جب بندہ کسی کے انتقال پر، اپنوں کے انتقال پر یہ جملہ بولتا ہے تو اللہ کو اتنا پیار آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے درود ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے رحمت ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ عزیز دوستو، اس پورے رکوع میں اللہ نے ہم کو جس بات کی طرف بلایا وہ ہے صبر کرنا، صبر کا دامن تھامے رکھنا، اور ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اور اپنا رشتہ دعاؤں سے جوڑنا۔ قرآن چاہتا کیا ہے؟ قرآن چاہتا ہے کہ ہم بے صبری کا مظاہرہ نہیں کریں، ہم صبر کا مظاہرہ کریں، ایمان کا مظاہرہ کریں، اور اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو ہر حال میں استوار رکھیں۔ عزیز دوستو، بقیہ آیتیں رہ گئی ہیں، اگر مجھے 2:45 کی ٹرین جلدی کیچ کر، عزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، اور اے پروردگار ہم تمام کو امتحانات سے بچا لے، اے پروردگار آزمائشوں سے بچا لے، اے پروردگار ہم تمام کی زندگیوں میں خیر نازل فرما۔ اے اللہ، اہل بیت اطہار کا، پنجتن پاک کا ہم تمام کو صدقہ نصیب فرما۔ سید الشہداء امام حسین کی دنیا اور آخرت میں ہمیں غلامی نصیب فرما۔ اے پروردگار شہداء کربلا کے طفیل ہم تمام پر فضل فرما، ہم تمام پر رحمت فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کو آزمائشوں سے، امتحانوں سے، مال کی کمی سے، بیماریوں سے، اولاد کی پریشانیوں سے مولا ہم تمام کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔